ہر قسم کی حمد و ثنا مقدس معلیٰ کلمات اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، واللہ جو اکیلا ہی پوری دنیا کا خالق و مالک، داتا و دستگیر، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ انگن درود و سلام امام الہدا سید ولد آدم محسن انسانیت رہبر شریعت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کا دن 10 محرم الحرام بڑا اہم دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت 10 محرم الحرام کو جمعے والے دن ہوگی، اور یہ لوگ جانتے بھی ہیں، سن بھی رکھا ہے کہ 10 محرم کو جمعے والے دن قیامت قائم ہوگی۔ اس کے باوجود لوگوں کی حالت دیکھ لیں کہ لوگ جمعے کے لیے کتنا جلدی آ رہے ہیں۔ اور جمعے والا دن ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے بھی زیرو جانور ہیں، زیرو مخلوقات ہیں، وہ سب جمعے والے دن الرٹ ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک انسان ہے جس کو انسان کو اللہ رب العالمین نے ظلوماً جہولا قرار دیا ہے، تو یہ غافل ہے۔ اور دوسرا یہ محرم کا جو دن ہے، 10 محرم کا دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو، اس وقت کے جو لوگ تھے بنی اسرائیل، ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، اور یہ 10 محرم کو ہی فرعون ڈوب کے مرا تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اور اسی 10 محرم کو اس سے پیچھے چلے جائیں تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے اور ان کے دیگر ساتھیوں کو اور ان کے اہل خانہ کو 10 محرم ہی کے دن کربلا میں ظلماً شہید کیا گیا، جو کہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت سنگین واقعہ ہے۔ ہم اسی حوالے سے جو تھوڑا سا وقت میسر آیا ہے، کچھ تھوڑی سی بات کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حق سچ کو بیان کرنے کی توفیق دے۔ واقعہ کربلا کی آڑ میں تاریخ کو بہت زیادہ مسخ کیا گیا ہے، اور تاریخ کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا ہے، ایسی ایسی روایات اس میں پیش کی گئی ہیں، داخل کی گئی ہیں کہ جن کو اگر غیر جانبدار ہو کر دیکھا جائے تو ان میں تضاد نظر آتا ہے، اور ہمارے سادہ لوگ، مسلمان جو لوگ ہیں، سنی عوام اکثریت، وہ بھی ان پر اعتبار کر جاتے ہیں کہ یار ہاں ایسا ہوا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، حضرت امام حسین وہ حسین ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حسن اور حسین دونوں کی بات کرتے ہیں، ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پھول قرار دیا ہے اور اپنی خوشبو قرار دیا ہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور میری دنیا کے پھول ہیں، میری جنت کے پھول ہیں، اور جنت کے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کے یہ شہزادے، یہ میرے شہزادے ان کے سردار ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت حسن اور حسین دونوں مسجد میں آتے ہیں اور انہوں نے چوغے پہن رکھے ہیں، چوغے لمبے ہیں، ان کے پاؤں میں آتے ہیں، یہ گر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں اور اٹھا کے اپنے گود میں ان کو بٹھاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اولاد اور مال تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کے متعلق فرماتے ہیں، ان ابنی ھذا سید، کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، اللہ رب العالمین اس میرے بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان میں صلح کروائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کوفیوں نے شہید کروایا، کوفے اور بصرہ کے لوگوں نے ایک بہت بڑا فتنہ اٹھایا، اور یہ کوفی اور بصرے کے لوگ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے شروع دن سے ہی کسی گورنر کو قبول نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں انتہائی متفکر رہتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بھی گورنر بھیجتے یہ اس کے خلاف شکایتیں لگانا شروع کر دیتے۔ کچھ لوگوں کو ویسے ہی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کسی سے متفق نہیں ہوتے، حتیٰ کہ ان کو شاید اپنے پیدا ہونے پہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ ہم یہ پیدا یہاں پہ کیوں ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ سے صحابی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے اگر تمہارا بھی ایسا کوئی ماموں ہے تو دکھاؤ یہ میرے ماموں ہیں۔ ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کا گورنر بنایا۔ ان لوگوں نے شکایات کا انبار لے کر حضرت عمر کے پاس پہنچ گئے، اور اس سارے سرغنے کا ایک آدمی تھا، اس کا جو مین تھا ایک آدمی ہوتا ہے، باقی اس کے پیچھے ویسے چمچے کرچے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو کہا، ان کے خلاف بھی شکایتیں۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں بڑے متفکر ہوئے کہ میں جس کو بھی گورنر بناتا ہوں تو یہ کوفے کے لوگ اس کو رہنے نہیں دیتے، اس کے خلاف شکایتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ شکایتیں ساری جھوٹ پر مبنی ہیں، کوئی ان میں سچائی نہیں ہوتی۔ بالآخر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا گیا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی رسول ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی موجود ہیں، یعنی بیعت رضوان میں یہ موجود ہے، اور ان 1400 خوش نصیب صحابہ میں ان کا نام ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ان مومنوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے پیارے پیغمبر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو گورنر بنایا گیا، اور پھر وہ وہیں پہ گورنر رہے، کافی عرصہ تک رہے، اور حالات کو انہوں نے بڑے سکون میں رکھا کہ وہ انتظامی لحاظ سے بھی سخت تھے، دینی لحاظ سے بھی الحمدللہ کافی مضبوط تھے۔ اگرچہ انہوں نے خود اپنے بارے میں کہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں لیٹے ہوئے تھے تو اچانک ان کی آنکھ کھلی، دیکھا تو سامنے مغیرہ ابن شعبہ کھڑے ہیں۔ پوچھا امیر المومنین آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا پریشان کوفے والوں سے ہوں کہ اگر کسی متقی آدمی کو جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوتا ہے اس کو بھیجتا ہوں تو وہ انتظامی معاملات نہیں سنبھال سکتا، کہ وہ بیچارہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ڈرتا رہتا ہے اور کوفے والوں کو قابو نہیں کر سکتا، اور اگر کسی انتظامی معاملات میں سخت آدمی کو بھیجتا ہوں جو تقوی میں تھوڑا سا کم ہوتا ہے تو پھر ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ لوگ اس کے یہ شکایتیں نہ لے کے آ جائیں یہ تو عالم کم ہے جی، یہ تو متقی کم ہے۔
اور اس دور میں یہ تھا جو اسلام کا نظام خلافت تھا کہ جو خلیفہ یا جو گورنر ہوتا، جو شہر کا امیر ہوتا، وہی مرکزی مسجد کا خطیب بھی ہوتا، امام بھی ہوتا، ہاں جی، اور وہی جمعہ بھی پڑھاتا، وہی نمازیں بھی پڑھاتا، درس قرآن بھی وہی دیتا تھا، اور لوگوں کے جنازے وغیرہ اور نکاح وغیرہ یہ سارے معاملات وہ خود کرتا تھا، اور اس سے ایک اسلامی ریاست مضبوط ہوتی تھی۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کہنے لگے کہ امیر المومنین، آپ ایک ایسے آدمی کو مقرر کر دیں جو انتظامی لحاظ سے بڑا سخت ہو اور صاحب الرائے ہو اور دور اندیش ہو۔ تو حضرت امیر المومنین کی اسی وقت نظر پڑی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اس کام کے لیے آپ سب سے مفید ہیں، آپ آج کے بعد کوفہ کے گورنر ہیں۔ انہوں نے کہا امیر المومنین مجھے اس کی طلب نہیں ہے۔ فرمایا طلب نہیں ہے، اسی وجہ سے تو ہم نے آپ کو کہا ہے کہ آپ جائیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے میں بڑے سخت تھے، جو ان سے کوئی عہدہ طلب کرتا اس کو وہ عہدہ نہیں دیتے تھے، اور کوئی کہہ دیتا نا کہ امیر المومنین مجھے یہ ذمہ داری دے دے، کہتے نہیں پہلے تو دینے لگا تھا اب نہیں دوں گا۔ تو اس معاملے میں حضرت عمر بڑے سخت تھے، حضرت عمر نے ان کو بھیجا، اور پھر یہ حالات بڑے فٹ رہے۔ چلتے چلتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سن 35 ہجری میں ان ظالموں نے ایک پوری سازش تیار کی۔ عبداللہ ابن سبا یہودی اس سارے واقعے کا سرغنہ تھا، اس نے یہ فتنہ پھیلایا، پروپیگنڈا کیا، اور پروپیگنڈا جیت گیا۔ پروپیگنڈا کیا کیا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقربا پروری بہت زیادہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ صحابی رسول ہیں، داماد رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ حضرت عثمان دوہرے داماد ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، کاتب وحی ہیں، اور سابقون الاولون میں شامل ہیں، جو پہلے لوگ مسلمان ان میں شامل ہیں۔ تو حضرت عثمان کے بارے میں ایسی بات کہنا یہ خیانت پر مبنی ہے، لیکن ان لوگوں نے پروپیگنڈا کیا کہ عثمان ہر جگہ پہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو تعینات کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ لوگ تقریباً 2000 کے قریب یہ لوگ مدینہ میں جمع ہوئے، انہوں نے وہاں سے ارادہ کیا کہ ہم جا رہے ہیں حج کے لیے۔ بھی حج کے لیے جانا تو پہلے مکہ جاؤ، تم مکہ جانے کے بجائے یہ مدینہ آ گئے، اور ان کو بھی پتا تھا کہ حج کے دن ہے اور زیادہ تر صحابہ کرام کبار صحابہ کرام مکہ میں ہیں، مدینہ خالی ہے، لہذا جس وجہ سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور یہ سارے وہاں پہ پہنچ گئے۔ اور ان لوگوں نے وہی جو ان کی پرانی ان کی شرارتیں تھیں، جو جن سے یہ حضرت سعد بن ابی وقاص جیسا مدبر اور مفسر اور متقی آدمی ان کی شر سے نہ بچ سکا، انہوں نے اس کے اوپر ان کے اوپر الزام کیا لگایا تھا سیدنا سعد بن ابی وقاص پہ۔ ایک تو یہ کہا یہ نااہل ہے، دوسرا کہا جی یہ نماز نہیں صحیح پڑھتے۔ کوفیوں نے الزام لگایا سعد بن ابی وقاص کے کہ نماز نہیں صحیح پڑھتے۔ کون سعد بن ابی وقاص کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، سعد تیر چلاؤ۔ جنگ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نماز نہیں صحیح پڑھتے۔ کیسے ظالم لوگ ہیں یہ۔ خیر انہوں نے تقریباً 2000 کا یہ تقریباً افراد ہیں، یہ سارے اکٹھے ہو کر ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے خلاف محاصرہ کیا اور ان سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی تھی کہ عثمان، اللہ رب العالمین تجھے خلافت کی چادر پہنائے گا، اور جب تک اللہ تعالیٰ نہ اتار لے تو نہیں اتارے۔ اور حضرت عثمان کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی خبر دے چکے تھے، کہ صحابہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے، ایک شخص، یہ سردیوں میں ہمارے ہاں پنجاب کے اور یہ قبائلی علاقوں کے لوگ پختون بھی چادر کی ہوتی ہے اور منہ کے اوپر بھی منڈاسا مارا ہوتا ہے کہ تاکہ ٹھنڈی ہوا منہ پہ نہ پڑے، تو عرب کے قبائل کا یہی طریقہ کار تھا۔ کہتے ہیں ایک شخص گزرا اور اس نے چادر کی ہوئی ہے اور اپنے منہ کو بھی لپیٹا ہوا وہ گزرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے کہ لوگ اس کا جینا انتہائی دشوار کر دیں گے اور یہ دین کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرے گا۔ وہ حضرت عثمان ہے۔ اب حضرت عثمان سے یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان کا محاصرہ کیا، آپ کا پانی بند کر دیا،
کھانا پینا، تمام چیزیں انہوں نے حضرت عثمان کا سوشل بائیکاٹ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے ظلماً شہید کیا، اور اس کے بعد حالات ایسے بنے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خلافت زبردستی، انہوں نے کہا جی آپ خلیفہ بنیں گے۔ حالات ایسے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت لینے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا کہ آپ خلیفہ بن جائیں، جو ہی حالات تھوڑے سے ٹھیک ہوں گے ہم کسی اور کو خلیفہ بنا دیں۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہوا ہے۔ گویا کہ قاتلین عثمان کے نرغے میں آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان میں وہ لوگ شامل ہیں کہ جو بعد میں خارجی بنے ہیں، اور ان لوگوں نے بصرہ اور کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کو اس قدر عام کیا ہے، اس عقیدے کو کہ خلیفہ حق ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہے خلافت کا، ان کو خلیفہ بنایا جائے، اور انہوں نے یہ پورا پلان تیار کیا۔ ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت زیادہ سارے کبار صحابہ یہ مکہ میں حج کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ادھر خبر پہنچ گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا اور حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ساتھیوں کو لے کر انہوں نے کہا کہ بصرہ اور کوفہ کا رخ کیا جائے اور وہاں پہ لوگوں کو قائل کیا جائے، اور ان لوگوں کو کہا جائے کہ جناب ادھر مغیرہ بن شعبہ وہ کوفہ کے گورنر ہیں، کہا ان لوگوں کو کہا جائے جناب کہ وہاں پہ کہ بھی حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، لہذا ہمارا ساتھ دو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ خون کا، حضرت عثمان کے خون کا انتقام لینے کے لیے نکلی ہیں، اور جس کے وجہ سے یہ جنگ جمل ہوئی ہے، اور جنگ جمل میں 80,000 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ اور حضرت عثمان نے یہ کہا تھا، ان باغیوں سے کہا تھا کہ دیکھو تم میرے خون کے درپے ہو، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میری امت میں اگر ایک بار تلوار باہر نکل گئی تو پھر قیامت تک یہ تلوار نیام میں نہیں جائے گی، پھر قیامت تک یہ امت آپس میں لڑتی رہے گی۔ آج بھی دیکھ رہے امت مسلمہ آپس میں لڑ رہی ہے، لہذا اللہ کا خوف کرو۔ تم مجھے بتاؤ میں نے کوئی ظلم کیا ہے؟ کہا نہیں آپ نے ظلم نہیں کیا۔ کہا میں نے کفر کیا ہے؟ کہا نہیں کیا۔ کہا نا انصافی کی ہے؟ کہا نہیں کی۔ کوئی فحاشی کی ہے؟ کہا نہیں کی۔ کہا خیانت کی ہے؟ کہا نہیں کی۔ بس استعفیٰ دے دو، بس استعفیٰ دے دو۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، یہ وہی لوگ تھے پھر بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف مارا۔ اچھا پھر انہوں نے جب یہ پورا ترتیب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب یہ حالات دیکھے تو حضرت علی نے مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ کی راہ اختیار کی، کوفہ کو دارالحکومت بنا لیا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوفہ کو فرمایا مدینہ کو کبھی بھی دارالخلافہ اس کو ختم نہ کرنا، آپ نے وصیت کی تھی امت کو۔ فرمایا میرے بات یاد رکھو کہ اگر ایک بار مدینہ کو دارالخلافہ اگر چھوڑ دیا گیا تو قیامت تک پھر مدینہ دوبارہ دارالخلافہ نہیں بنے گا۔ آج بھی دے لیں سعودی عرب کا جو دارالحکومت ہے وہ ریاض ہے، مدینہ نہیں بن سکا، دوبارہ پھر نہیں بن سکا۔ حضرت علی وہاں پہ پہنچ گئے۔ اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی پیشکش کی حضرت عائشہ صدیقہ کو، حضرت عائشہ صدیقہ بھی مان گئی۔ کیا کہ ابھی حالات ایسے ہیں کہ حالات میں ان کے نرغے میں ہوں، جو تھوڑے سے حالات ٹھیک ہوتے ہیں میں خود ان سے بدلہ لوں گا، عثمان کے خون کا بدلہ میں خود لوں گا، کیونکہ حضرت عثمان کے اور حضرت علی کے آپس میں تعلقات ٹھیک تھے۔ لیکن ان خارجیوں نے کیا کیا، رات کے اندھیرے میں انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ کے قافلے پر یا ان کے مجمع پر حملہ کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کے مجمع پہ حملہ کرنا یہ مقصد تھا کہ یہ آپس میں لڑیں، اور وہ آپس میں لڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو پھر ان کو تھوڑی سی شعور دیا، شیطان کے نرغے سے ان کو پھر بچا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی اور ان کی لڑائی 80,000 کے قریب مسلمان اس دن جنگ میں تھے۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد جنگ صفین ہوئی جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان میں ہوئی۔ چلتے چلتے آگے جب یہ بات چلی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی خارجیوں نے پھر شہید کیا۔ حضرت علی کے درمیان جب جنگ صفین ہوئی تھی تو وہاں پہ
نیزے بلند کر کے قرآن کو نیزوں کے اوپر بلند کیا گیا اور کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں یہ قرآن فیصلہ کرے گا۔ قرآن کو فیصل مانا گیا۔ قرآن کو فیصل ماننا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم قرآن کو اپنا فیصل مانتے ہیں۔ جنگ ختم کر دی گئی۔ یہیں سے یہ خارجیوں کا آغاز ہوا، اور انہی خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور انہی خارجیوں کا سرغنہ تھا ابن ملجم، جو کہ پہلے مولا علی کی فوج میں شامل تھا اور یہ نعرہ لگایا کرتا تھا دما دم مس کلندر، علی کا پہلا نمبر، یہ وہ شخص تھا۔ اور اسی نے پھر سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا۔ ان لوگوں نے 3 بندوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا کہ یہ 3 بندے ہیں، ان کو ایک ہی وقت میں قتل کیا جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ کو اور سیدنا ابو العاص کو۔ وہ تو دونوں بچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خنجر زہر میں آلود تھا۔ حضرت علی جب ہی نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو ان کے اوپر حملہ کر دیا گیا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے حاکم بنے۔ 6 مہینے تک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے حاکم رہے۔ ادھر حضرت امیر معاویہ ہیں، ادھر حضرت حسن ہیں۔ شام میں امیر معاویہ ہیں۔ حضرت حسن کے متعلق میں نے پہلے بتایا آپ کو، میں نے اس وجہ سے یہ تمیز بیان کی ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت حسن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے ہی پیشن گوئی کر گئے تھے کہ فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور مسلمانوں کے 2 گروہوں میں یہ صلح کروائے گا۔ حضرت حسن نے 6 مہینے اور تقریباً 6 مہینے کے اندر تقریباً 8-9 دن اوپر نیچے ہوں گے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کے منبر پر سیدنا امیر معاویہ کو بلایا اور مسجد میں بٹھایا اور بٹھا کے کہا کہ جناب میں آپ کی بیعت کرتا ہوں اور مسلمانوں کے لیے کہ دونوں فریقوں میں صلح کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے خود بیعت کی، اپنے بھائی حسین کو کہا کہ حسین بھائی آگے بڑھے، بیعت کریں۔ حسین نے بھی بیعت کی، اور اس کے بعد اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو، جو ان کے حضرت علی کی فوج کا سپہ سالار تھا، آرمی چیف تھا، اس کو بھی کہا کہ آپ بھی اٹھیں بیعت کریں۔ انہوں نے تھوڑا سا توقف کیا کہ فوجی آدمی کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، لیکن کہا کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ بھائی اٹھیں۔ ان کے بھائی تھے، کہا بھائی اٹھیں، بھائی اٹھے، انہوں نے بھی بیعت کیا۔ اب یہاں سے 2 گروہ بن گئے۔ پھر وہی جو خارجی تھے یہ کھل کر سامنے آ گیا۔ جو لوگ کل تک ان کو سردار کہہ رہے تھے، ان کو امیر المومنین کہہ رہے تھے، یہیں سے آوازیں مسجد میں ابھرنی شروع ہو گئی۔ انہوں نے نعرہ لگایا، کہتے ہیں یا مذل المسلمین، مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے۔ حضرت حسن کو کہا۔ آج بھی دیکھ لیں، اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ سیدنا حسین کا ذکر کیا جاتا ہے، حسن کا کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت حسن بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، حسین کے بھائی ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، سگے بھائی ہیں دونوں۔ دونوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان میں تفریق نہیں کی، کبھی بھی ان کو اپنے سے جدا نہیں کیا۔ فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، دونوں میرے خوشبو ہیں، دونوں میرے پھول ہیں۔ لیکن حسن کا تذکرہ کیا، حسین کا تذکرہ کیا جاتا ہے، حسن کا نام نہیں لیا جاتا۔ کیوں؟ بغض معاویہ میں کہ انہوں نے معاویہ سے صلح کیوں کی تھی؟ صلح ہو گئی، 50 ہجری میں حضرت حسن کو زہر دے دیا گیا، اور زہر دینے والے بھی وہی لوگ تھے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے۔ انہوں نے حضرت حسن کو زہر دیا، جس وجہ سے حضرت حسن شہید ہو گئے۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ اس وقت پورے عالم اسلام کے بادشاہ اور حکمران ہیں۔ حضرت امیر معاویہ سن 60 ہجری میں فوت ہوئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے وقت میں ہی اپنے زندگی میں ولی عہد بنا دیا تھا۔ یہاں سے کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ غلط کیا انہوں نے۔ ہم کسی صحابی رسول کے کسی عمل کو غلط نہیں کہہ سکتے، ہم کوئی جج نہیں ہیں صحابہ کے بارے میں، ہم جج نہیں ہیں، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ غلط کیا، ٹھیک کیا، درست کیا، ہم جج نہیں ہیں۔ صحابہ کے بارے میں جج مت بنے۔
اگر گستاخی نہ سمجھے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ حضرت حسن کو کس نے اپنا ولی عہد بنایا تھا؟ حضرت علی نے بنایا تھا کہ میرے بعد کہ میرا بیٹا یہ میرا ولی عہد امیر ہوگا۔ اگر یہ غلط تھا تو پھر وہ بھی غلط تھا۔ ہم کہتے ہیں نہ وہ غلط تھا نہ یہ غلط تھا، دونوں قدم درست تھے اپنی جگہ پہ۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنایا، اور یہ 4 سال پہلے بنا دیا تھا، اور ان کی بیعت بھی باقاعدہ لے لی تھی، لیکن بیعت کچھ لوگوں نے نہیں لی تھی، جن میں حضرت امام حسین تھے، عبداللہ بن زبیر تھے، عبداللہ بن عمر تھے، عبداللہ بن عباس تھے، اور محمد بن ابی بکر تھے، حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد، وہ بھی اس میں شامل تھے۔ یہ بڑے کبار صحابہ کرام تھے جنہوں نے بیعت نہیں لی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وقت آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا، لہذا آپ کی بیعت پر تو ہم قائم ہیں۔ امیر معاویہ کو کہا آپ کی بیعت پر تو قائم ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کی بیعت ابھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ واقعہ چلتے چلتے اسی طرح گزر گیا۔ سن 60 ہجری میں امیر معاویہ کی وفات ہوئی۔ یزید نے پھر خط لکھا، انہوں نے کہا سب سے پہلے تو وہ لوگ بیعت لیں جنہوں نے ابھی تک میری بیعت نہیں کی، ان سے بیعت زبردستی لی جائے۔ اور اس وقت ولید گورنر تھا مدینے کا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں قیام پذیر تھے۔ انہیں سب سے پہلے خط لکھا، انہوں نے کہا ولید کو کہا کہ زبردستی بیعت ہو، سب سے پہلے حسین سے بیعت لی جائے۔ حضرت امام حسین کو خط دکھایا گیا یزید کا۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ دیکھو میں تو کوئی چھپ کر تو بیعت کرنے والا نہیں ہوں، میں بیعت کروں گا تو شرع عام کروں گا، لیکن ابھی میرا بیعت کرنے کا ارادہ نہیں ہے، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں دیکھو بیعت کرنی پڑے گی، ابھی نہیں تو کل کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کہ مجھے سوچنے کی مہلت دو۔ سوچنے کی مہلت لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 یا 9 رجب کو حضرت امام حسین رات کی تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اہل خانہ کے ساتھ مکہ ہجرت کر گئے۔ اب مکہ میں یہ تقریباً 3 سے 4 مہینے تک یہ مکہ میں رہے۔ ذی الحجہ کے دن ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں۔ اچھا ادھر سے کوفیوں نے خط لکھنے شروع کر دیے، ایک خط لکھ، دوسرا لکھ، تیسرا لکھ، کرتے کرتے یہ 150 کے قریب خطوط انہوں نے بھیجے ہیں کہ یزید کی ہم حکومت پہ راضی نہیں ہیں، آپ ایسے کریں کہ آپ کوفہ آئیں، آپ دمشق آ جائیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ لکھے خط کوفیوں نے، اور یہ ایک روایت میں 40,000 کے قریب خطوط آتے ہیں کہ انہوں نے خط اتنے زیادہ لکھے کہ حضرت شیعہ مورخ خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب حضرت حسین کی بوری بھر گئی، اتنے زیادہ خط لکھے، اور بڑے بڑے لوگوں کے اس کے اوپر سائن موجود ہیں کہ آپ ایگریمنٹ موجود ہے کہ جناب ہم اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور یزید کو ہم حاکم لانے کے تیار نہیں ہیں۔ یہ کوفیوں نے خط لکھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل ان کو روانہ کر دیں کہ آپ جائیں ذرا حالات کا جائزہ لیں اور میرے لیے بیعت لیں۔ اگر تو دیکھیں اگر ان لوگوں کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے تو پھر آپ مجھے آگاہ کریں، اگر ان کے قول و فعل میں تضاد ہو تو پھر میں نہیں آؤں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل جاتے ہیں، جا کے بیعت کرتے ہیں، 40,000 کے قریب لوگ ان کے ہاتھ میں بیعت کرنے کو تیار ہو گئے۔ اب ٹائم ختم ہو رہا ہے، باقی اس بات کو انشاءاللہ پھر اگلے جمعے پہ بیان کریں گے، یہیں سے بات کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔